जी طلبہ، اس ٹاپک کے اندر ہم ریسرچ پرپوزل کو دیکھیں گے، پھر ریسرچ پرپوزل کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کریں گے، ریسرچ پرپوزل کے کچھ ایڈوانٹیجز دیکھیں گے، اور پھر ریسرچ کے ساتھ ریسرچ پرپوزل کا کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو یہ چند ہمارے اس پریزنٹیشن کے ایجنڈے کے طور پر ہے، یہ پریزنٹیشن کے آبجیکٹیو کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پرپوزل ایک ایسا منصوبہ ہے، یہ ایک ایسی تجویز ہے جو کہ فارمل انداز میں ایک رائٹنگ کی صورت میں موجود ہوتی ہے اور کسی باڈی کے سامنے یا کسی ایکسپرٹ کے سامنے کنسیڈریشن کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ وہ اس پر اپنی رائے جو ہے وہ دے۔ تو کوئی بھی منصوبہ بندی یا کوئی بھی تجویز جو فارمل انداز میں ہو یا لکھی ہوئی صورت میں ہو، وہ ہم کسی بھی فرد کے سامنے جو ہے وہ غور و خوض کے لیے جب پیش کرتے ہیں تو ایسی سجیشن کو، ایسی پلان کو ہم پرپوزل کہتے ہیں۔ وہی جب ریسرچ پرپوزل کی صورت میں آ جاتے ہیں تو جو ریسرچ پرپوزل ہے یہ کسی بھی ریسرچ کو کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے ایک آؤٹ لائن میں دیا ہوا ڈاکومنٹ ہے۔ ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے جو ریسرچر لکھتا ہے اور اس کے اس ریسرچ پرپوزل کے اندر مکمل تفصیل دی ہوئی ہوتی ہے اس پروگرام کی کہ جو پرپوزڈ ہوتا ہے، اس پروگرام کی کہ جو سجیسٹڈ پروگرام ہوتا ہے، اس ریسرچ کی کہ جو سجیسٹڈ ریسرچ ہوتی ہے اس کے متعلق مکمل ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ایک آؤٹ لائن کی صورت میں ہے۔ اس کے اندر فہرست ہوتی ہیں اور وہ فہرست پوری ریسرچ کے پروسیس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ جب ہم اس ریسرچ پرپوزل کو پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں پورے اس پروجیکٹ کے بارے میں معلومات جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی پروجیکٹ کی مکمل ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن کے بارے میں جو ایک سمری کوئی بھی ریڈر اگر حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جو آگے فیوچر میں کنڈکٹ کی جا رہی ہے، وہ ریسرچ پرپوزل کہلاتی ہے۔ جب ہم ریسرچ پرپوزل کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی جو ریسرچ پرپوزل کی امپورٹنس ہے کہ اس میں جو بھی ایگزامنی ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ ریسرچر کیا کرنے جا رہا ہے۔ ایگزامنی آف دی ریسرچ پرپوزل، جو بھی اس ریسرچ پرپوزل کو دیکھ رہا ہے، جو بھی ریسرچ پرپوزل کو ایویلویٹ کر رہا ہے یا جو بھی اس پروجیکٹ کو ایویلویٹ کر رہا ہے، تو اس پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرنے والے کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ریسرچر کیا کرنا چاہ رہا ہے، ریسرچر کے کیا آبجیکٹیو ہیں، ریسرچر کے کیا مقاصد ہیں کہ جس کے تحت وہ اس ریسرچ کو کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ریسرچ پرپوزل ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ آف کنٹریکٹ کی صورت میں ہے۔ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ایک ڈاکیومنٹ آف کنٹریکٹ کی صورت میں ہے۔ آپ کوئی بھی پروجیکٹ اگر کر رہے ہو تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو پہلے اس کا کوئی نہ کوئی پرپوزل تیار کرنی پڑے گی۔ سو کہیں نہ کہیں آپ ایسا ڈاکومنٹ تیار کرتے ہو کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کام کس وقت کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ آف کنٹریکٹ ہے کہ جو ریسرچر کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں یہ طے پاتا ہے، اور ریسرچر اس ڈاکومنٹ آف کنٹریکٹ کو لیتے ہوئے موو فارورڈ کرتا ہے اور اپنے ٹاسکس کو، اپنے ریسرچ کے ٹاسک کو اسی وقت اور ٹائم لائن کے حساب سے پھر کمپلیٹ کرتا جاتا ہے۔ کسی بھی ریسرچ کو کرنے کا سب سے اہم مرحلہ جو ہے وہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے۔ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو سٹارٹ یور ریسرچ، آپ اپنی تحقیق کو سٹارٹ کہاں سے کرو گے؟ آپ نے سب سے پہلے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں؟ آپ نے پہلے کوئی لٹریچر ریویو کرنا ہے، لٹریچر کو کلیکٹ کرنا ہے، یا انسٹرومنٹ بنانا ہے؟ اگر انسٹرومنٹ بنانا ہے تو انسٹرومنٹ کون سا ہوگا؟ اب انسٹرومنٹ کیا آپ کوالٹیٹیو ڈیٹا کو لوگے یا کوانٹیٹیو ڈیٹا کو لوگے؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سرچ پرپوزل کے اندر دی جاتی ہیں، اور سرچ پرپوزل یہ چیز کو ڈیفائن کرتا ہے، آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ دیتا ہے، سٹارٹنگ پلیس کے حوالے سے یہ بڑا افیکٹو ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے اس پروجیکٹ کو اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے پروفیسرز کے ساتھ، اپنے جو ایکسپرٹس آپ کو اویلیبل ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسی پرپوزل ہے ہی نہیں تو what I can discuss with my پروفیسر، تو جب بھی پاس یا کسی ٹیچر کے پاس
ہم جائیں گے اور ہم کہیں گے جی ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کی جو پہلی ڈیمانڈ ہوگی وہ ریسرچ پرپوزل کے حوالے سے ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ریٹن ڈاکیومنٹ کی صورت میں نہیں ہے تو پھر بھی وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ تم کرنا کیا چاہتے ہو۔ جو کرنا کیا چاہتے ہو that is again a proposal which you actually tells your professors in a oral form۔ آپ ان کو زبانی یہ ساری چیزیں بتا رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اسٹارٹنگ پلیس کے حوالے سے that is effective کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے پروجیکٹ کو اپنے ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ریسرچ پرپوزل ہے وہ کسی بھی ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے ایک اوور ویو دیتا ہے، پوری کمپلیٹ سمری جو ہے وہ ریسرچ پرپوزل کے اندر ہوتی ہے۔ تو وہ ایک پوری آؤٹ لائن جو ہے وہ ریڈر کو یا آپ کا جو پروفیسر ہے یا آپ کا جو ٹیچر ہے ان کو یہ مکمل ایک سمری جو ہے یا اوور ویو فراہم کرتی ہے۔ ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ کسی بھی ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے ایک مکمل اوور ویو دیتی ہے تاکہ جو لوگ ہیں ریسرچ کے سکوپ کو سمجھ سکیں، ریسرچ کی جو سگنیفیکینس ہے اس کو وہ سمجھ سکیں، اور اسی طرح سے کون سی جو پرپوز میتھڈالوجی ہے جو اس کے لیے اڈاپٹ کی گئی اور کون سا ریسرچ میتھڈ ہے جو منتخب کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے ریسرچ کو مقررہ وقت پر صحیح مکمل کیا جا سکے۔ جہاں اس کی بات ہے امپورٹنس کے حوالے سے، وہیں پہ جو ایڈوانٹیجز آف ریسرچ پرپوزل کون سی ہیں۔ امپورٹنس اپنی جگہ ہے، ریسرچ پرپوزل کی جو ایڈوانٹیجز ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جب بھی ہم نے ریسرچ کرنی ہے تو ایک تو بڑی اسمال اسکیل ریسرچ ہے، کہیں آپ کو بڑے لیول پر سرچ کرنی پڑتی ہے، بڑے لیول پر سرچ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ریسورسز بھی اتنی زیادہ چاہیے۔ اب جہاں زیادہ ریسورسز انوالو ہو جائیں گے تو وہاں پر پھر آپ کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت پڑے گی۔ فائنینشیل سپورٹ کے لیے پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم فنڈز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے حاصل کریں۔ ریسرچ پرپوزل جو ہے اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی ڈونر ایجنسی سے فنڈز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ریسرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈونر ایجنسی سے پیسہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو کئی ایسی ریسرچز ہوتی ہیں دنیا میں کہ وہاں پر جو ریسرچر ہے اس کو فنڈز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ ایچ ای سی نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا آئی پی ایف پی، جس کو جو مخفف جو ہے وہ انٹرم پلیسمنٹ آف فریش پی ایچ ڈیز۔ اور انٹرم پلیسمنٹ آف فریش پی ایچ ڈیز کے لیے کیا تھا کہ جو انڈیجنس پی ایچ ڈیز میں یا انڈیجنس فیلوشپ جنہوں نے حاصل کیا پی ایچ ڈی کے لیے، تو ان کو ایچ ای سی 6 منتھ کے لیے باہر کی جو ایڈوانس کنٹریز ہے وہاں پہ بھیجتے تھے، اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا تھا جی کہ آپ کسی بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز کے اندر ایڈمیشن لیں، کسی بھی یونیورسٹی کے اندر کسی بھی 6 منتھ پروجیکٹ کے اندر، اور اس حوالے سے آپ اپنا ایک پرپوزل پہلے پریپیئر کرو۔ وہ پرپوزل ہم ایچ ای سی میں سبمٹ کرتے تھے، وہی پرپوزل جو ہے وہ فارن یونیورسٹی کے اندر سبمٹ کرواتے تھے۔ سبمٹ کروانے کے بعد آن دی بیسس آف دیٹ پرپوزل وی گیٹ فنڈز فرام ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی ایچ ای سی نے بھی فنڈز مہیا کیے تاکہ آپ اپنی ریسرچ کو سپورٹ کر سکو۔ کیسے آپ یہ فنڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی ایجنسی سے؟ اس کے لیے آپ کو پہلے ریسرچ کے حوالے سے پرپوزل چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ریسرچ پرپوزل پریپیئر ہے تو پھر اس ریسرچ پرپوزل کو آپ سپورٹ کرتے ہو ود دی فنڈز فرام اینی ڈونر ایجنسیز۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس حوالے سے بہت جو کام ہے وہ سر انجام دیتی رہی ہے، اور انٹرم پلیسمنٹ فار فریش پی ایچ ڈیز اے گڈ ایگزامپل آف فنڈ سپورٹ ٹو ریسرچ۔ اسی طرح سے اس پرپوزل کی جو ایڈوانٹیجز ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے اس ریسرچ پروجیکٹ کو کریٹیکلی ریویو کر سکتے ہو، آپ اس کو ریویو بھی کرتے ہو، کریٹیکلی ایویلویٹ بھی کرتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس ایک بلیو پرنٹ کی شکل میں ہے، آپ کے پاس ایک آؤٹ لائن کی صورت میں ہے، آپ کے پاس مکمل کمپلیٹ آؤٹ لائن فرام ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اینڈ وٹ یو آر گوئنگ ٹو اچیو، دونوں چیزیں موجود ہے، کہاں سے آپ اس کا آغاز کر رہے ہو اور آپ کون سا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہو،
इन बिटवीन दीज टू जितने भी स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स को रिसर्च प्रपोजल के अंदर आप रखते हुए उनको रिव्यू भी कर सकते हो और क्रिटिकली एवेल्युएट भी कर सकते हो। दोनों सूरतों में फिर आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे लैब्स मौजूद हैं, कहाँ पे वीकनेसेस हैं मेरी रिसर्च के अंदर, उन वीकनेसेस को मैं किस तरह से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट क्या इस रिसर्च के हवाले से वैलिड है, इंस्ट्रूमेंट के बाद डेटा कलेक्शन किस तरह से करना है, मेथडोलॉजी आप कौन सी यूज कर रहे हो, मेथडोलॉजी में डिजाइन आप कौन सा यूज कर रहे हो। सो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं रिसर्च प्रपोजल के अंदर पहले से बयान करता है और उन्हीं से देखते हुए हम उसको रिव्यू और वैल्यूएट करके अपनी रिसर्च को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं, इसी तरह से दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हो ये बहुत बेहतर रिसर्च और ऐसी रिसर्च पहले कभी भी नहीं हुई, क्योंकि रिसर्च तो हम कर ही वही रहे हैं जो पहले से कभी हुई नहीं थी। सो इस हवाले से जो रिसर्चर है वो कन्विंस करता है जो ऑडियंस है, जो रीडर्स हैं उनको कि ये जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं ये ऐसी रिसर्च है कि जो इससे पहले कभी भी रिसर्च नहीं हुई, हम इसको बेहतर तौर पर अब करेंगे जिसके ज़रिए से हम तमाम जो इस एरिया के अंदर वीकनेसेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है, किस तरह से उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, किस तरह से उनको बेहतर बनाया जा सकता है, उसके बारे में राय भी देंगे। और फिर जब प्रपोजल है तो प्रपोजल में सारा काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप बयान किया हुआ है, आप उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को तकमील की तरफ लेकर जाते हो, कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हो। तो ऐसी सूरत में जब आपके पास सारी टाइम स्केड्यूलिंग हुई है, सारा आपके पास एक टाइम लाइन तय हुई है, तो उस टाइम लाइन पर रहते हुए आप अपनी रिसर्च को उसी टाइम लाइन के मुताबिक फोकस्ड रहते हुए कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हैं। और फिर जब हम रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो उस दौरान कई आइडियाज जो हैं वो भी डेवलपर है उसके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। जो रिसर्च करने वाला है उसके माइंड में फिर कई तरह के आइडियाज जो हैं वो भी जन्म लेते हैं कि किस चीज को किस तरह से बेहतर तौर पर किया जा सकता है। जब कोई काम आप करते ही नहीं तो उस हवाले से फिर आपका माइंड भी वर्क नहीं करता। तो काम उसी वक्त ही माइंड भी बेहतर तौर पर करता है जब आप उस काम को टेक अप करते हो। और जब ऐसे प्रपोजल को आप या सच प्रपोजल को जब आप लिखने की तरफ जाते हो तो फिर आपके माइंड के अंदर बड़े नॉवलेटिक आइडियाज आते हैं जिनको कि आप टेक अप करते हो, अपनी रिसर्च को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि रिसर्च प्रपोजल का रिसर्च के साथ क्या ताल्लुक है। सो ताल्लुक बहुत वाज़ेह है कि रिसर्च जो है वो तो सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम, दैट मीन के रिसर्च में कहीं ना कहीं तो एक्शन हो रहा है, जहाँ पे भी एप्लीकेशन आ जाएगी तो वहाँ पर एक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। सो रिसर्च जो है वो एक्शन के अंदाज में हो रही होती है, रिसर्च जो है वो ड्राइंग के अंदाज में हो रही है, रिसर्च में रिसर्चर को कुछ पर्सनली करना पड़ता है, जबकि रिसर्च प्रपोजल जो है जो कुछ वो करने जा रहा है उसका एक मंसूबा है। तो पहला जो इनका आपस में ताल्लुक बनता है कि रिसर्च प्रपोजल जो है वो तो मंसूबे की सूरत में है, रिसर्च प्रपोजल जो है वो तो तजवीज़ की सूरत में है, रिसर्च प्रपोजल तो तजवीज़ और मंसूबे की सूरत में है जो किसी भी प्रोफेसर के सामने या किसी भी टीचर के सामने जो है वो गौर खोज के लिए रखी जाती है। और रिसर्च जो है जब वो गौर खोज वाली जो प्लानिंग है वो प्रूव हो जाती है तो फिर जब रिसर्चर एक्शनेबल अंदाज में उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देता है तो वो रिसर्च हो जाता है, जो रिसर्च एक्शन अंदाज में है। रिसर्च प्रपोजल जो है ये किसी भी रिसर्च को करने के लिए एक लाजमी मरहला है। किसी भी प्रपोज्ड रिसर्च को पेश करने के लिए, किसी भी प्रपोज्ड रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए रिसर्च प्रपोजल जो है ये एक सबसे लाजमी और पहला मरहला है। बगैर आप कहो जी रिसर्च प्रपोजल के मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी तो ऐसी सूरत में कभी भी रिसर्च मुकम्मल नहीं हो सकती, आप उस रिसर्च के ज़रिए से अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तीसरी जो बात है
کہ سرچ پرپوزل جو ہے وہ ایک اسکیجول انداز میں ہے. سرچ پرپوزل کے اندر پوری اسکیجولنگ ہوئی ہے. سرچ پرپوزل آپ کو ایک ٹائم فریم اور ٹائم لائن دے رہا ہے کہ آپ نے اپنی ریسرچ کو کب سٹارٹ کرنا ہے اور کب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، کون سے سٹیپ کے لیے آپ کو کتنا وقت درکار ہے اور اس درکار وقت کے اندر آپ نے اس کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے. جبکہ سرچ جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے، وہ دیے ہوئے اسکیجول کے مطابق اس کو مکمل کرنے کا نام سرچ ہے. تو سرچ پرپوزل کے لیے آپ کو ٹائم فریم دیا ہوا ہے اور اس ٹائم فریم کے مطابق اس ایکٹیویٹی کو مکمل کرنے کا نام ریسرچ ہے. فورتھ نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ سرچ پرپوزل جو ہے وہ پوری ریسرچ کا آئینہ ہے. دیٹس کالڈ ایز دی مرر آف ریسرچ. آپ ریسرچ پرپوزل کو دیکھتے ہوئے جان جاتے ہو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اس کے اندر کتنی جان ہے، یہ کیا چیز ثابت کرنے جا رہی ہے، اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے بھی کہ نہیں، یہ کہیں اپلائی کرنے کے قابل ہے کہ نہیں، یہ کہیں یوٹیلیٹیرین اپروچ رکھتی بھی ہے کہ نہیں. سو مرر جو ہے آئینہ، جیسے آپ لوگ جو ہیں وہ آئینہ دیکھتے ہو اور آئینہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو اپنے چہرے کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر اگر کسی بھی طرح کا کوئی کہیں پہ داغ لگا ہے، کوئی دبا لگا ہے، تو آپ کو فوراً سے آئینے کے اندر نظر آ جائے گا. آپ اس ویکنیس کو فوراً سے کہیں نہ کہیں ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرو گے. اسی طرح سے ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ اس تحقیق کا ایک آئینے کے طور پر ہے کہ اس تحقیق سے آپ دیکھتے ہی اندازہ لگا لو گے کہ اس سے کیا جو چیز ریسرچر اچیو کرنے جا رہا ہے وہ ہوگی بھی کہ نہیں. سو یہ مرر کہلاتی ہے. جہاں مرر ہے وہیں پہ یہ بلو پرنٹ آف ریسرچ ہے، کیونکہ پوری سمری جو ہے، پورا خاکہ جو ہے، پوری آؤٹ لائن جو ہے وہ ریسرچ پرپوزل کے اندر موجود ہے. آپ نے اگر کسی بھی جو ریڈر ہے، کسی بھی دوسرے فرد کو آپ نے اپنی ریسرچ کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ دینی ہے، کوئی فہم بتانا ہے، کوئی بتانا چاہ رہے ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو، آپ نے کون سی میتھڈ آف ریسرچ جو ہے، کون سا میتھڈ آف ریسرچ آپ نے سلیکٹ کیا، میتھڈالوجی آپ کی کون سی ہوگی، آپ کا ڈیزائن کون سا ہوگا، آپ نے انسٹرومنٹ کون سا یوز کرنا ہے. سو تمام چیزوں کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی ریسرچ پرپوزل کے اندر موجود ہے. سو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ لائن ہے، یہ بلو پرنٹ ہے، یہ پورا خاکہ ہے کسی بھی ریسرچ کا. سو جب تک وہ بلو پرنٹ نہیں ہوگا، جب تک وہ خاکہ نہیں ہوگا، جب تک وہ آؤٹ لائن نہیں ہوگی، تو ہم اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ بھی نہیں کر سکتے. پھر سرچ جو ہے یہ ڈاکومنٹ آف کنٹریکٹ فار دی پروجیکٹ ہے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی اس کی امپورٹنس کے حوالے سے کہ یہ ڈاکومنٹ آف کنٹریکٹ ہے فار دی پروجیکٹ. جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو وہی کچھ آپ پھر کرو گے بھی. جب آپ کا ڈاکومنٹ آف کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی تبدیلیاں نہیں کر سکتے. سو یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ آف کنٹریکٹ ہے کہ جس کے تحت what you want to achieve you have to achieve the same. کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو وہی کچھ جو ہے وہ اچیو بھی کرنا ہے. سو ایسی صورت میں یہ ڈاکومنٹ آف کنٹریکٹ کہلاتا ہے فار دی پروجیکٹ ود دی ریسرچر. ریسرچر اور پروجیکٹ کے اوپر دونوں کے درمیان میں ایک ڈاکومنٹ آف کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ ریسرچر اس پرپوزل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ریسرچ کو مکمل کرنے کی طرف لے کر جائے گا. عزیز طلباء، امید ہے کہ اس ٹاپک کے اندر کور کیے گئے تمام تصورات کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو.